کئی کو قرآن ہمیں بھی پڑھتے ہیں انہیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم حق پہ ہیں وہ نہ حق پہ ہیں، کیوں؟ انہیں گمراہ کر رہا ہے، ہمیں ہدایت پہ لا رہا ہے۔ میں پوچھا قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لوگوں کو ہدایت پہ لانا تیرا کام ہے، گمراہ کیوں کر رہا؟ تو قرآن کہتا ہے میں ہدایت پہ لاتا ہوں، گمراہ کرتا ہوں۔ یہ بات شریعت کی ہے، لیکن عرفانی بات اور ہے۔ کیا میری بات اسی کو سمجھ میں آتی ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، اور جس کو دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہوتی اسے میری بات سمجھ میں آتی نہیں۔ اب یہ مجھے اعتراض ہمارے شہر جمنا ملک کے گولیندیال دیہات میں لوگاں بتائے، 11ویں کا بکرا ہم لوگاں چھوڑتے نا تو اسے یہ آیت لے گا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ آیت دکھے ان کے فلیور، ان کے طرف جو آیتاں رہتے ان کو اچھا دکھتے، دکھا دکھا کے پڑھاتے، دیکھو دیکھو دیکھو۔ ارے پورا قرآن مصطفیٰ کی شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری قرآن مصطفیٰ کی شان ہے۔ حقیقت میں بول دو مصطفیٰ کی نعت ہے، سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں میلاد کی سند کیا؟ قرآن میلاد ہے، سبحان اللہ۔ قرآن خود میلاد ہے، سبحان اللہ۔ ارے قرآن کو تم مانتے ہو تو میلاد کو مانو، سبحان اللہ۔ تو معزز صاحب اس پہ لے کے آتے، دیکھو اللہ نے کیا بولا، غیر اللہ کے نام سے جو بکرا کاٹے اسے کھانا حرام۔ کیا بولے؟ چلیے یہ بات اعتراض کی ہے، میں بعد میں خلاصہ کروں گا۔ میں پوائنٹا اس لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ لوگوں کو یاد رہنا کتنا پورتے میرا بیان سن رہے بول کے سمجھ میں آنا مجھے بھی۔ کیا بول رہا تھا میں ابھی؟ یہ آیت پڑھنے سے پہلے کہاں چھوڑا میرا بیان؟ قرآن کسے ہدایت پلاتا؟ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو معزز صاحب اکرام یہ شان نزول اس کا بتا دوں تاکہ خلاصہ کلیئر ہو جائے، ڈکلیئر ہو جائے۔ یہ آیت جو کریمہ میں جو تلاوت کیا خطبے میں، آپ لوگ سننے کا شرف حاصل کریں۔ صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ سرکار ہمارے دین ہمارے خاطر بہت محنت کر رہے ہیں۔ پہلے تجارت کرتے تھے مصطفیٰ، تجارت کو جایا کرتے تھے، لیکن مدینہ شریف میں تجارت بھی بند کر دیے، صرف نماز پڑھاتے، دین کی ہدایتیں دیتی، دین کی باتیں سناتے، لوگوں کو ہدایت پلاتے، مسلمان بناتے۔ لیکن مصطفیٰ کے گھر کا جب حال آتا تو 3 دن فاقہ گھر میں، مصطفیٰ کے پیٹ پر 3 پتھر رہتے تھے، اتنی فاقہ کشی گئی۔ تو صحابہ بولے، وفادار ہے بھائی، صحابی ہے وہابی نہیں، بولے یا رسول اللہ کی گھر میں اتنی تکلیف ہے، چلو ہمارے واسطے سرکار اتنا کرے، کم سے کم مصطفیٰ کی ضرورت کے لیے کچھ ہم جمع کریں گے بھائی۔ سب صحابہ جمع کریں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ مصطفیٰ بولے کیا ہے، واٹ از دس، کیا ہے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ ہماری طرف سے تھوڑا چھوٹا سا معاوضہ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ سرکار خاموش ہو گئے، کیوں؟ اگر سے وہاں سرکار بولتے، لوگ بولتے ضعیف بول رہے ہیں، موضوع بول رہے ہیں، غریب حدیث لا کے بتا رہے ہیں، اس لیے سرکار جانتے ہیں۔ سرکار نے ہماری جماعت بنائی نا، سرکار ہماری جماعت بنائی تو سرکار جانتے ہیں ہم لوگوں کو بچانا کیسا ہے، قیامت کی صبح تک بچانا ہے ہمیں۔ میری آج کی بات ایک آپ غور کر لیجئے، کل سے بول کے پھر رہا، کل سے بولتے صاحب ہمیں سنتے نہیں بولے تو میں بولتا ہوں، بولنے والے بننا، بولنے والے بنتے نہیں بنتے؟ ٹھنڈے ہو گئے؟ ٹھنڈے کون رہتے معلوم؟ شیطان تمہارے اوپر اثر ڈال رہا، سننا کون کے، بیانہ بول کے۔ تمہیں کس کے غلام؟ سادات کے ہیں یا شیطان کے؟ سادات کے۔ سنے نہیں آیا؟ سادات کے، آواز سے پیچھے والے سادات کے غلام ہے، نہیں آواز سے بولنا، خاموش نہیں ہونا۔ خاموش ہے تو میں سمجھتا ہوں شیطان بھی آگے بیٹھا محفل میں بولتا، مجھے معلوم ہے نہیں بیٹھتا بول کے، لیکن آپ کو بولتا رہا ہوں میں، آپ لوگوں خود جگہ دے رہے ہیں، ارے وہاں بیٹھ بول کے، نیند کا ڈھولکا آیا تو سمجھ جاتا میں شیطان آ رہا بول کے۔ سمجھ میں آیا؟ غور و فکر سے سنیں گے، آپ جوش باقی رکھیں گے تو میں بولوں گا، صحیح بات ہے نا؟ تو آئیے، بولے سرکار خاموش ہو گئے، اتنے میں جبرائیل آئے، زور سے میں سیٹسفیکشن ہونا، مجھے پسند آنا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے تک نہیں پہنچی، بغداد تک کہاں پہنچیں گی جی؟ آواز سے بولو، آئے بولے یا رسول اللہ، کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر صلاۃ
اللہ کی طرف سے جبرائیل سب سے پہلا سلام پڑھنے والا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. میرے آج کی تقریر سے تمام اعتراضات ختم ہو جائے انشاءاللہ. میں ہر بات کا خلاصہ کروں گا انشاءاللہ. بولے یا رسول اللہ آپ کو اللہ سلام بھیجا ہے. سرکار مسکرائے, مسکرا کر خاموش ہوئے. اتنے میں جبرائیل نے کہا اے پیارے حبیب فرما دیجئے قل لا اسألکم, فرما دیجئے میں نہیں چاہتا دین کے بدلے کوئی اجر کو. سمجھ رہے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ بھگوت گیتا پڑھ رہا ہوں. آواز سے بولو. بھگوت گیتا پڑھ رہا ہوں, رامائن پڑھ رہا ہوں, ویدال پڑھ رہا ہوں, میں پیدا بالا شکشا پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں نا. سب کا ایمان ہے, مانتے قرآن کو؟ ہاں مانتے؟ منہ سے نہیں بولنا, دل سے بھی بولنا. مانتے نا قرآن کو؟ اللہ قرآن میں بولا, کیا بول رہا؟ بات کلیئر پوری ترجمہ جو ہے وہ بولا بولتے تھوڑی دیر. ہم تفسیر نہ کو ترجمہ کے ٹرانسلیشن ہی چھوڑا بولتے. ٹرانسلیشن ہی کرو. قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں دنیا کے دین کے بدلے دنیا نہیں چاہتا, تو کرنا ہی چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کرو. سبحان اللہ, اللہ اکبر, مجمع ٹھنڈا ہو گیا. نعرے وہاں لگا رہے, 4-5 اجنے پکار رہے, سب ٹانگے وہاں ٹھنڈے ہو گئے. اب آج سے ٹھنڈے رہو, میں بھی ٹھنڈا ٹھنڈا بولتا جاتا ہوں. کیا آج کی محفل میں غوث اعظم کی نظر ہونا سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولو جی. یہ سادات کے بچے کی زبان ہے. اگر سے میں دنیا میں پورا نہ کر سکوں, سرکار فرماتے ہیں میرے بچے کی زبان میں قیامت میں پورا کروں. سبحان اللہ. میں ایسا معمولی آدمی نہیں ہوں, حسنی باپ کا بیٹا ہوں, حسینی ماں کی اولاد ہوں. حسنی خون ہے, حسینی دودھ ہے. میری بات جو بھی بولتا ہوں, اگر سے میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا تو بغداد والا پیر ذمہ داری لیتا. کیا آج کی محفل میں, کیا رحمان صاحب خلاصہ کلام کر دوں, کیا آج کی محفل میں سرکار غوث پاک کی نظر کرم ہونا پسند نہیں ہے؟ ہونا ہے تو دل سے پکارو. ہر چیز میں نعرہ 1-2 دن ڈکلیئر نہ کرو, جسے جوش آئے وہ پکارو. میں سمجھ جاؤں گا دادا آ جاؤ, اب محفل تمہارے لائق ہو چکی ہے. غوث پاک کو بلانا ہے تو ایسی ٹھنڈی محفل نہیں چاہیے. محفل وہ بنے جس میں انسان کی ہوش نکل جائے, دل میں غوث اعظم کا تصور جم جائے, تو ایسی محفل بن جائے کہ غوث پاک کہے مولا مجھے اجازت دے دے کہ آج والد تپور کے اس لکشمی نگر میں جاؤ اور میرے عاشقوں کو میرا دیدار کراؤ. اللہ اکبر, معزز حاضرین ملت اسلامیہ, اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا اے حبیب دین کے بدلے میں آپ کہو. اگر سے سرکار بولتے, سرکار خود کی گھر کی تعریف خود کر رہا ہے. ارے کم وقتوں, رسول کرنا بعد میں, خود اللہ کر رہا. اللہ لوگوں کو سکھا رہا, میرے رسول کے پاس جاؤ, رسول کی اطاعت کرو, میری اطاعت ہوگی. رسول کی پیروی کرو, میری پیروی ہوگی. رسول کے راستے پہ چلو, میں خوش ہو جاؤں گا. رسول کے بتائے ہوئے ہر چیز پر عمل کرو, تم میرے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل پیروا ہو جاؤ گے. لیکن یا اللہ رسول کی بارگاہ میں پہنچنا بولے تو کیا کرنا, تو وہ بھی قرآن میں بتا رہا. اللہ تعالیٰ دیکھو ہمارے مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ تمام عالموں کا رب, شہنشاہ بادشاہ کائنات, ہمارے جیسے ان پڑھ جاہل دیہات کے لوگوں کو بھی بتا کے سمجھا رہا, طریقہ بتا رہا. رسول کو راضی کر تو میں راضی ہوں گا. رسول کو راضی کرنے کے لیے ان کی آل کو راضی کر, میں راضی ہوں گا. ان کو آل کی راضی کرنے کے لیے ان کے چاہنے والوں کو راضی کر, میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ ہمارے کو کلم کلہ حرف اور لفظ با لفظ ہمارے کو معنی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا. اے لوگوں سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ تو میری بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے, اور سرکار کی بارگاہ میں آنے کے لیے آل رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ, میرے آقا کی بارگاہ میں آ جاؤ گے. سرکار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. بولا یا رسول اللہ بول دو ان سی, دنیا کے بدلے دین کے بدلے دنیا نہیں چاہتا.
فقط میری آل سے محبت کرو. قل لا اسألکم اجرا الا المعدة فی القربى. قربا سے مراد ہاں سرکار آل رسول کو کہاں بولے, یہ بھی اعتراض ہوتا ہے. قربا یعنی مقرب, اپنے قریب والوں کو بولے سرکار, ان سے محبت کرو بولے. اچھا ان کو لے لیں گے. سرکار کے قریب والے کون؟ علی سے زیادہ کوئی قریب ہے؟ فاطمہ سے زیادہ کوئی قریب ہے؟ حسنین و کرمین سے زیادہ کوئی قریب ہے؟ مولا علی سے زیادہ کوئی قریب ہے؟ ارے بتا, جسے دو جہاں کا شہنشاہ, نبوت کا دھنی جھک کر سواری بنے اور اس کا سوار حسین بنے, پیغام مصطفیٰ کے گیسو بنے, جسے قرآن یوں بیان کرے واللیل اذا سجا, جس کی شان قرآن بیان کرے وہ گیسو حسین کے بنے. مصطفیٰ جھکے ہو, حسین پیٹھ پر بیٹھے ہو, کیا ان سے زیادہ قریب کوئی ہے؟ ان سے زیادہ مقرب کوئی ہے؟ ان سے زیادہ افضل کوئی ہے؟ ارے جس کے کندھے پر بیٹھا ہو حسین, جس کے بولیے نا, جس کے کندھے پر بیٹھا ہو حسین, اس کے تلووں کو ترستا ہے عرش معلا, اور اس کے کندھے پر بیٹھا حسین. ارے معزز سامعین اکرام, مصطفیٰ کے نالین کا مرتبہ اتنا کہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل, مصطفیٰ کی جوتیوں کا درجہ عرش معلا سے افضل, مصطفیٰ کے کندھوں کا عالم اور اس کندھے پہ بیٹھنے والے کا عالم, ان سے زیادہ مقرب کون ہوگا؟ تو معزز سامعین اکرام, اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ فرما رہا آل رسول سے محبت کرو. اب جس جگہ اللہ کہہ دے تو وہ فرض ہوتا ہے یا واجب؟ کیا ہوتا ہے؟ بولو جی, مجھے نہیں معلوم بول کے نہیں پوچھ رہا ہوں, تمہارے کو معلوم کی نہیں کی بول کے پوچھ رہا ہوں. بولنے والے بننا, کیا ہونا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے انگنت و بے شمار باتیں فرمایا ہے آل رسول کے بارے میں. صرف سنتے جائیں گے, صرف آیتیں بتاتے جاتا ہوں, صرف آیتیں, آیتوں سے آیتوں کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں. حدیث بھی نکو, حدیث ہم لوگ لیتے, بولنا بھی بڑی بات ہے, لیکن ان لوگوں کے پاس حدیث بولے تو ہمیں بہت بابرکت والی بات سرکار کی بولیں گے, یہ ایک سیکنڈ میں انکار کر دیتے نہیں ہے, انہوں پڑھایا بھی نہیں کہتے, تو گستاخی ہوتی ہے حدیث کی. اس لیے میں آیت کی بات بولتا ہوں. آیت کو انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے. اللہ کیا بول رہا؟ سرکار کے اہل بیت سے محبت کرو. کسے بول رہا؟ صحابہ کو بولے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث, یہ قرآن کی آیت ایک طرف. اب آئیے, اب آپ لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں, ماشاءاللہ کیا لائٹاں لگے تھے, خوش ہو گیا دیکھ کے, کیا سجے, اسٹیج بھی سجے. غوث پاک کے زمانے میں ایک عاشق تھا غوث پاک کا, بہت محبت کرتا تھا غوث پاک سے. کیا کرا معلوم, انہوں بادشاہ کے کپڑے سیتا تھا, محبت میں غوث پاک کے ایک جوڑا غوث پاک کو بھی سی دیا. کیا کرا؟ غوث پاک کو بھی سیا. بادشاہ کو معلوم ہے, چمچے رہتے نہیں لگانے والے, لگے تو غوث پاک کو بھی معلوم ہوا, بادشاہ کو بھی معلوم ہوا. پہلے بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ بلایا کہ جو دوسرا کپڑا سیا ہے میرے جیسا لباس کون پہنا نہیں, جا لے کے آ. بولے نہیں سرکار میرے مرشد کے لیے بنایا ہے. نہیں نہیں نہیں, تو لے کے آنا, نہیں تو ہے تجھے. وارننگ دے دیا. غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. غوث پاک ایسے روشن ضمیر نہیں بولتے, دلوں کا حال جانتے ہیں. بولے اچھا, بولا اتنے میں کیا کرے, لوٹا منگوائے. کیا منگائے؟ توجہ ہے نا آپ کی, لوٹھو منگائے, اور لوٹھے کو باسن میں اوندا دے دیا. تو بادشاہ کی پوری سلطنت کہاں غائب ہو گئی معلوم نہیں. یہ بات کیوں بول رہا ہوں میں آگے بتاتا ہوں. اس کی ماں گئی تھی حج پہ, میں خلاصہ کلام کرتا ہوں. آئی, یہ طویل واقعہ ہے, میں مختصر میں بولتا ہوں. سرکار غوث پاک کے پاس آئی کسی نہ کسی ذریعے سے,
वो माँ की मोहब्बत ऐसी थी कि सरकार खुद आकर गौसे पाक को बोले बेटा थोड़ा रहम कर दे, ये माई पे तो रहम कर दे। इतने में गौसे पाक के पास वो बुढ़िया आई, कहने लगी तो गौसे पाक रहम कीजिए। तो गौसे पाक बोले तू मुझे कह देती तो मैं कर देता, सरकार से इजाजत लाने की जरूरत क्या है। सरकार गौसे पाक अपने लोटे को उठाया तो फिर सल्तनत आबाद हो गई। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझो। अब फिर वो बादशाह आया, गौसे पाक की बारगाह में माफी तलब की, तो दीगर खर्चा है। ये मामला कब पैदा हुआ, जब उनके आशिक ने गौसे पाक की मोहब्बत में एक जोड़ा बादशाह के जैसा बनाया। हम लोग ये लेटा सब सजे, स्टेज लगाए, सादात को बुलाए, देखने वाले देख को जले। ये कई को करे, क्या तू पैसे दिया बा, चंदा पूछे तुझे, दावता में जाको छुप छुप को पर्दा डाले डाले को खाता ना बा। साल के 11 महीने शिर्क बिद्दत में मर गया सो वाला। फिर 11वीं आई तो हराम हराम बोलने वाला, 11वीं आई तो सबसे पहले तुझ मजलिस में दिखता ना बा। क्यों है, कई को लगाए नहीं लगाना, ऐसा फजूल खर्ची क्या है। वाकई ना अपने चीजों पे बहुत अमल करते, फजूल खर्ची बोल के जुब्बा भी इतना टाइट सिलाते सामने का बाहर पड़ गया था। 3 मीटर कपड़े में जुब्बा भी होना, इजार भी होना, टोपी भी होना। क्या होना बोलो जी, जुब्बा भी होना, इजार भी होना, टोपी भी होना, 3 मीटर कपड़ा। अब वो बोलता नहीं आता रे इसमें सब भी तो सीबा, कहीं कुछ सरकार बोले से बात होना नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ सरकार क्या बोलते, सियासत्ता में है हदीस, नाना का जुब्बा नवासे का पैजामा, नवासा का पहना बोले थे इन्हों नाना, नाना का जुब्बा पहना बोले थे इन्हों नवासा, मतलब नवासा भी इनुच नाना भी इनुच। 3 मीटर, तू कोसा छोटा सिया तो भी परवाह नहीं, जुब्बा एक लंबा सी। 3 मीटर देखे कि नहीं आप ईट रहते ऐसे चलते रहते, चलना भी मुश्किल, मजबूर से पवा उठाते। नमाज में गए तो धम आवाज आती, इमाम साहब डर गए नमाज में, ये कोसा मक्का मस्जिद का बाप फुटा रहे मस्जिद में, इतना ऊपर से पड़ता धम बोल के। बेचारा सुकून से उतर, नमाज कैसा पढ़ते, रुकू में जाते, सजदे में जाते वक्त पैरों पे वजन डाल के हल्के से घुटने रख के पढ़ते, अदब से पढ़ना। तो आप बेचारा पढ़ना काम का हल्का झुके तक पेट के वजन को गिर जाता, और सजदे में जाकर कैसा पढ़ता, ऐसा बेझड़प गिरता। हमें 40 साल नमाज पढ़े तो भी काला धब्बा नहीं बनता, इन 4 दिन पढ़ा तो काला ठिठर जाता। क्या बोले तो सुन्नत, सरकार बोले सो पूरा होना नहीं, खाता ना, ये फजूल खर्ची बोलता। अब पैजामा यहां कुछ रहता हूं, शर्ट अब लेटेस्ट फैशन है, बच्चे नौजवान बच्चे राता में पहनते शर्ट, इनो बुढ़े का दाढ़ी पूरी सफेद लेकिन शर्ट, जुब्बा इतना लंबा यहां तक, बुर्खा पहने सका रहता, टोपी यहां कुछ इतनी छती, यहां से यहां जरा करे तो गिर जाती। कई को बात कंजूसी, फजूल खर्ची बोल के इतना भी फजूल नहीं करता। खाने में फजूल खर्ची नहीं, बड़े कच खाता, गई काटो पूरी खातो, खुलगा काटो आधा खातो, उसमें कंजूसी नहीं, मट्टम खाएंगे। कई को दूसरा का माल भाई, माल खलगल्ला, खाना भी इबादत है। काली कह रहे बोगने हमारे, लकड़ियां हमारे, कृष्णाल हमारा, मसाले हमारे, गोश्त हमारा, क्या बोलते चावल हमारा, अदरक हमारी, लहसुन हमारा, टमाटे हमारे, सब हमारे, 11वीं हमारी, पैसे हमारे, मोहब्बत हमारी। तू आगे खाता, बोलता नहीं खाना नहीं बनाना,
देख बात अच्छी बात, थोड़ी देर के लिए मान गएंगे, 11वीं नहीं करते, हमें 11वीं करना बंद कर दे तो तुम्हारे पेटा सबसे पहले फुड़िया थे, तुम्हारे वास्ते तो करना 11वीं भाई। एक जने में ये बोले हमारे गांव में खाना कम पड़ा तो ज्यादा हो जाता, बच जाता, में बरकत ज्यादा हो जाती, तो साहब खाना बच गया, क्या करना, ठहर बात थोड़ी देर, रुके, इतने में आए बड़े बड़े भाई, 3 जने जी, हकीकत बोलो 3 जने, बचा था 5 पड़ी खा, बड़े की बिरयानी पकाया था, मुझे जरा पसंद है, पकाया था, 3 जने हैं, उसके बाद अभी 2 जने हैं, 5 जने 5 पड़ी खाना खा लिया। जो क्या बात, खाना निकाल बात रखेंगे, लास्ट में मैं सब जने खाने के बाद लास्ट में बैठे, कहाँ खाना, कहाँ है साहब खाना, अब तक बोला ना बल्ला बचा बोल के, हाँ बचा था, है नहीं, लेकिन उनको नहीं मालूम मेरी दावत है बोल के, नहीं तो आते नहीं थे, डरते, खा लिए। मैं बोला फजूल खर्ची करने वाले, गौसे पाक की विलादत पर फजूल खर्ची, गौसे पाक की 11वीं में फजूल खर्ची, लाइटों में फजूल खर्ची, खर्चा हमारा, पैसा हमारा, मेहनत हमारी, मुशक्कत हमारी, मोहब्बत हमारी, पेट तेरा दुख रहा, लेकिन खाने के मामले में फजूल खर्ची नहीं दिखती। तो गौसे पाक का ये वाकया मैं इसलिए बयान किया कि गौसे पाक के मोहब्बत में जो माल खर्चा करने वाले हैं साबित कदम हो जाए, उनके लिए खुशखबरी है, जो गौसे पाक की मोहब्बत में जितना चाहे खर्च करो, बरोज़े क़यामत उसका बदला दुगना अल्लाह देगा। क्यों? हम किसी मुल्ला के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम रसूलुल्लाह की आल के लिए खर्चा कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला का फज़्ल करम है। आइए अब सालिहीन के बारे में, वली अल्लाह के बारे में एतराज़ात बहुत से आज के मामलात में है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। अल्लाह का इनाम है नबियों पर, सिद्दीकों पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। सुभान अल्लाह। अब इस बात से पहले और एक बात बता दूं, सूरह फातिहा, अल फातिहा में पहले फातिहा दिलाया, कई को मालूम, उजड़े बिजड़े कांदो है तो भागो जाना बोल के। फातिहा से हर काम शुरू होता अहले सुन्नत वल जमात का। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, सूरह फातिहा आप सबको आती ना, आती ना? उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, 7वीं आयत इरशाद फरमा रहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, 6 और 7वीं आयत का मामला बता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सुभान अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता चला, सुभान अल्लाह, उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, सुभान अल्लाह। तर्जुमा कर रहा हूं, उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, सुभान। अब सीधा रास्ता बोलते तो बात कंप्लीट, फिर अल्लाह वहां खामोश नहीं बैठा, फिर बोला उन लोगों का जिन पर इनाम हुआ। ये क्या है? कुरान है ना जी। कौन बोल रहा? अल्लाह बोल रहा। कौन बोल रहा? मुल्ला नहीं बोल रहा जी, अल्लाह बोल रहा। कौन बोला? अल्लाह बोल रहा। सीधा रास्ता चला उन लोगों का जिन पर इनाम हुआ। आइए आयत शरीफा की तरफ। अल्लाह फरमाया मेरा इनाम हुआ नबियों पर, सिद्दीकों पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। तो 4 गिरोह बन गए नबियों की जमात। समझ में नहीं आ रहा आपको? इशारे समझो जी, इशारों को समझकर समझ जाऊंगा मैं, आप भी समझ रहे बोल के। नबियों की जमात, सच्चों की जमात, शाहिदों की जमात, 4वीं औलिया की जमात। बोला 4 जमात अल्लाह कुरान में डिक्लेयर करा। 5वीं जमात कहां से आई? तबलीगी जमात कहां है? सुना? ये जमात 5वीं पैदा कहां से हुई? कुरान में तो 4 ही जमाता है। पहली जमात नबियों की, दूसरी जमात सिद्दीकों की, तीसरी जमात शुहदा की, 4वीं जमात औलिया अल्लाह की। तो हमने देखा नबी अब आते नहीं, सिद्दीक अब पाते नहीं। जमाना झूठ पे चल रहा जी, मुंह खुला तो झूठ, बाप बेटे से, बेटा बाप से। तो
نبی آتے نہیں, صدیق پاتے نہیں, شہداء جاتے نہیں. سبحان اللہ. کون تو شہید ہو رہا آج کل؟ میں آپ کے لیے خلاصہ کر رہا ہوں, آج کا زمانہ کیسا ہے. نہیں, یہ 3 جماعتیں بند ہو گئی. اللہ بہرے کا جہاں چاہے مل سکتی, لیکن ہمارے پاس ہے یہ سو بھی ہندوستان ہے. نہیں, نبی آتے نہیں, صدیق پاتے نہیں, شہداء جاتے نہیں, تو ولی ملتے ہیں. ولی ملتے ہیں, آواز ہے بلائیں ملتے ہیں. اللہ کہا ہے ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. ہم نے قرآن سے پوچھا, اے قرآن ہماری آنکھوں میں یہ مجال نہیں کہ ہم کس پر اللہ کا انعام ہوا دیکھ نہیں سکتے, تو ہی ذرا بتا. تو قرآن اپنی زبان میں فرما رہا ہے, انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام ہوا اللہ کا نبیوں پر, صدیقوں پر, شہداء پر, صالحین پر. تو ہم نے مان لیا نبی آتے نہیں, صدیق پاتے نہیں, صدیق پاتے نہیں, شہداء جاتے نہیں, تو ملتے صرف ولی ہے. تو ہم نے مان لیا کہ غوث اعظم ہم تمہارا راستہ چلتے ہیں, ہم تمہارا راستہ چلتے ہیں, نظام الدین اولیاء ہم تمہارا راستہ چلتے ہیں. لوگوں نے کہا ارے اللہ میں سیدھا راستہ کہاں ہے. میں نے کہا ارے ملا, اللہ تو یہی کہا کہ رسول اللہ نے کہا آنے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. کیوں؟ ان پر میرا انعام ہوا. انعام والوں کا راستہ چلو بولا. میں نے دیکھا سب سے بڑا انعام عبد القادر پہ ہو گیا. علم میں اضافہ, کرامتوں میں اضافہ. میں نے دیکھا انعام کیسا ہوا عبد القادر پر. ریسرچ کرا میں بھی, کیسا ہوا بھائی. ہمارا تو عقیدہ ہے, لیکن میرا باپ سنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری ماں ٹن ٹناٹن سنی ہے. سبحان اللہ. پیدا ہونے والا میں بھی سنی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں پیدا ہونے سے پہلے سے میرے دل میں غوث پاک کی محبت پالتا ہوں. سبحان اللہ. ان کا صدقہ ہے. اور جو میرا بیٹا پیدا ہوا امان الدین, وہ خاص غوث پاک کا کرم ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اس کا نام سب کو معلوم ہے امان الدین. حقیقت میں اس کا نام مخفی رکھا گیا ہے. اس کا اصل نام, آج کی محفل اچھی ہے تو میں بتا رہا ہوں, غوث العالم ہے. سبحان اللہ. کے نام سے اس کا نام میں رکھا ہوں. یہ زندگی کرامت غوث پاک کی میں نے نظروں سے میری دیکھی ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال, تو معزز سامعین اکرام, ہم نے دیکھا غوث پاک پر انعام کیسا ہوا. سبحان اللہ. میں بولا غوث پاک کو نہیں مانتے, کہیں کو نہیں مانتے جی. تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑتا. آج منوا کے جاتے ہیں, کل سے دیکھنا 11ویں انہوں بھی مناتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تمہارے باپ کو بھی منواتا ہوں. تیرا دادا ڈر گیا ہمارے سے, تو کتنا رے بھائی کھٹانے. میرا نانا آیا چیخا مار مار کے رلانے والا رو رہا. سبحان اللہ. تیرا دادا فاتحہ آئی تو چیخا مار مار کے رو رہا. میں اتنی دن سے سمجھ رہا تھا فاتحہ آئی تو رو رہے کیا کی, فاتحہ آئی تو رویا کیا کی. پھر میری غور سے میں دیکھا تو آیت پہ نظر گئی, صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ کی تعریف قرآن میں ہے, یہ سب شان اللہ کی ہے. یہ تو کئی کو رو رہا شیطان. شیطان تو اللہ والا ہے. اللہ والا رسول والا ہے. ہمیں رسول والے اللہ والے نہیں. معذرت چاہتا ہوں, اس کی بھی خلاصہ کلام کروں گا. اللہ والے نکو بنو, رسول والے بنو. اللہ والے بننا ہے تو وہ اللہ والے کی کیپیسٹی صرف رسول اللہ کو ہے. اللہ والا وہ بنتا ہے جو اللہ کے دربار پہ جائے, اور ہم لوگوں کی مجال نہیں, موسیٰ کی مجال نہیں اللہ تک جائے, ہماری کیا مجال ہے. اس لیے رسول کا دامن تھام لوگ, وہی اللہ کی بارگاہ میں لے گئے. اس کا خلاصہ بھی کروں گا میں انشاءاللہ. سب باتیں بول رہا ہوں, نوٹ کرو, باتیں پوچھتا ہوں آپ کو. سمجھ آیا. اب غوث پاک کو نہیں مانتا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میں بولا اللہ کی حمد و ثنا کر رہا, اللہ کی حمد ہے نا اس میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. شیطان اللہ کا منکر نہیں. شیطان اللہ کو مانتا ہے, آدم کو نہیں مانتا.
اللہ کا منکر نہیں ہے. میں دیکھا سورہ فاتحہ میں پورا اللہ کی حمد و ثنا ہے, لیکن شیطان کا کیوں رو رہا؟ غور کرا تو پتا چلا شیطان پوری سورت کو دیکھ کے نہیں رو رہا, وہ سورت میں جو جان دینے والی آیت ہے اسے دیکھ کے رو رہا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس میں ولیوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ نبی اب آتے نہیں, سبحان اللہ. صدیق پاتے نہیں, شہید جاتے نہیں, تو رہیں گے ولی. قیامت کی صبح تک جہاں جہاں مریدوں کو ستاتا دکھے گا غوث پاک کا ڈنڈا بلے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب قیامت کی صبح تک ڈنڈے پڑتے رہیں گے. اس مار سے ڈر رہا تھا. تو غوث پاک پر انعام کیسا ہوا؟ غوث پاک اپنی زبان سے فرماتے ہیں, بہجت الاسرار کا حوالہ میں دے رہا ہوں. غوث پاک علیہ رحمہ گیلان میں ہے. ایک دن ایسا ہوا چھت پر کھڑے ہوئے تو غوث پاک کے سامنے سے فرصتوں کو اور راہوں کو گھسیٹ لیا گیا, زمین کو جذب کر لیا گیا, پردوں کو اٹھا دیا گیا. حج کا مہینہ تھا. غوث پاک گیلان میں ہے. کون کہاں ہے؟ گیلان میں ہے, اور چھت سے دیکھ رہے ہیں کعبے میں طواف ہو رہا ہے. ایک وہ تھا جس کے آنے پہ کعبہ جھوم رہا تھا, ایک یہ ہے جس کا دیدار کے لیے کعبہ خود مکے سے آ گیا ہے. اور ایک روایت بتا دوں, اس پہ ان کی دھجیاں اڑ جائیں گی, اس کا بھی پروف ہے میرے پاس, میں دلائل کے ساتھ بولوں گا انشاءاللہ. غوث پاک دیکھے کہ کعبہ غوث پاک کے گھر کا طواف کر رہا ہے. کیا ہے؟ طواف کر رہا ہے. غوث پاک نے یہ منظر دیکھا, اپنی والدہ سے کہا تو والدہ ماجدہ اپنے سینے سے لگائی, غائب سے ندائے عبد القادر, تو اللہ کا غوث ہے. تو معزز حاضرین اکرام, جس کے در پر نانا پیدا ہوئے, نانا دنیا میں آئے, نور مصطفیٰ اظہار ہوا تو کعبہ جھک گیا. جب مصطفیٰ کا لال دنیا میں آیا تو کعبہ جھومنے لگا. معزز سامعین اکرام, یہ انعام غوث پاک پر ہوا. اس کے بعد غوث پاک جانے لگے. نانا کے سپرد میں تھے, بابا کا انتقال ہو گیا, نانا کے سپرد میں تھے. آئے نانا ایک مرتبہ جلال میں, تو غوث پاک جانے لگے قبرستان سے. قبر والوں کو ٹھوکر مارتے بولے, چلو نانا جلال میں ہے, تم کو بھی ڈنڈا پڑے گا. تو سارے قبر والے اٹھ گئے, کفنوں کو سمیٹ کر غوث پاک کے پیچھے بھاگنے لگے. میں نے کہا یہ نانا کے ڈنڈے سے نہیں ڈر رہے تھے, یہ غوث پاک کے قدم سے ڈر رہے تھے. جہاں جہاں غوث پاک کا قدم لگتا گیا وہاں سے قبر والا اٹھ کر غوث پاک کے پیچھے بھاگنے لگا. غوث پاک کی یہ کرامت اللہ کی نعمت ہے, انعام اللہ کا. غوث پاک علم کے شہنشاہ بنے, اللہ کا انعام ہوا. غوث پاک ولایت کے دھنی بنے, اللہ کا انعام ہوا. غوث پاک خود فرماتے ہیں 40 سال تک میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھا. 15 سال تک میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فجر تک پوری قرآن ختم کرتا تھا ایک پیر پر. ایک دن 2 دن نہیں, 15 سال تک پڑھتے رہے. میں نے دیکھا غوث پاک کا جیسا عادل میں نے نہیں دیکھا, غوث پاک کا جیسا نمازی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا, غوث پاک کے جیسا خاری میں دنیا میں نہیں دیکھا, غوث پاک کا جیسا قرآن پڑھنے والا میں کسی کو نہیں پایا, غوث پاک کی جیسی نماز پڑھنے والا میں کسی کو نہیں پایا, غوث پاک کا ذکر کرنے والا کہ کیسا ذکر, 20 پر 7 سال جنگلوں بیابانوں میں غوث پاک رہتے اور اللہ کا ذکر کرتے. انتہائی ایسی مہارت آ جاتے کہ 7 سال تک غوث پاک صرف ہری ہری گھاس کھا کر اللہ کا ذکر کرتے, حتیٰ کہ ان کی گردن پر ہریا کلر آ گیا تھا. 3 سال تک غوث پاک بھوکے پیاسے رہے. یہ تقویٰ غوث پاک کی. غوث پاک خود فرماتے ہیں 25 سال تک میں ایسے مشاہدات کرتا رہا, ایسے عالم کرتا رہا, اس کے درمیان میرے آنکھوں سے پردے اٹھتے گئے,
میں جب گیا تو دروازہ دیکھا, شکر کے دروازے سے میرا گزر ہوا, دیکھا کہ ہجوم ہے. میں ذکر کے دروازے سے گیا, دیکھا بہت ہجوم ہے. سبحان اللہ. مشاہدات کے دروازے سے گیا, بہت ہجوم ہے. سبحان اللہ. مراقب کے دروازے سے گیا, ہجوم نہیں پایا. میں دروازہ کھول کے اندر چلے گیا. ابھی حضرت بول رہے تھے بادل آیا, شیطان آیا. شیطان بادل کی شکل میں آ کر غوث پاک کو گمراہ کرنے کی کوشش کرا, لیکن پھر غوث پاک نے کہا تم مردود شیطان ہے, میرا خدا تو نبی پہ نماز نہیں معاف کرا تو میرے پہ کہاں سے معاف کریں گا. سمجھے؟ تو جب غوث پاک سمجھ گئے تو پھر سرکار غوث پاک پہ ڈورا ڈالا گمراہ کرنے کے لیے, تیرا علم بچایا تاکہ ان میں اکڑ آئے. ارے وہ اکڑوں کو توڑنے کے لیے آیا, اسے تو اکڑ دکھائے گا. سبحان اللہ. بولے نہیں, مجھے میرے علم نے نہیں, میرے خدا نے بچایا ہے. اب بتاؤ, اللہ فرما رہا اللہ کا انعام جن پر ہوا ان کا رستہ چلو. میں پوچھتا ہوں کہ بغداد میں بیٹھ کر غوث اعظم اننت پور کے لوگوں کی خبر سناتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم غوث پاک کو اللہ نہیں مانتے, غوث پاک کو ولی اللہ مانتے. سبحان اللہ. بغداد میں بیٹھ کر اننت پور کی خبریں سناتا ہو, بغداد کے سنگھاسن پر بیٹھ کر عرش معلا کو کپاتا ہو. ارے مردے کو نظر ڈال دے تو مردہ جیتا ہو. سو عالم آئے غوث پاک کو سوالوں میں پھنسانے کے لیے, ان عالموں کو نہیں جاننے والا علم دیتا ہو. اتنا بڑا عالم مجدد مجتہد, اتنا بڑا مفسر, اتنا بڑا عالم قرآن, ایسے غوث پاک کو میں نے دیکھا. اس پر جیسا انعام ہوا کس پر بھی انعام نہیں پایا. تو طاہر پیرا قادری آنکھیں بند کر کے کہنے لگا اے اللہ غوث پاک کا میں راستہ چلتا ہوں. سبحان اللہ. اب میں آیا, ہماری ایک مرید نے میں آ رہا ہوں بول کے گھر میں دعوت رکھی. کیا رکھی حضرت؟ دعوت رکھی, کھلایا, سب کو کھلایا, مجھے بھی کھلایا, اللہ کا شکر ہے. کس محبت میں؟ غوث پاک کی محبت تو ہے, لیکن میں جو آیا اس خوشی میں کھلائے. میں مثال دے رہا ہوں, کھلائے. میں بولا کس محبت میں؟ صاحب آپ کے لیے دعوت رکھی ہے, لوگوں کو کھلانا. صاحب ہمارے گھر کو ایک خوشی کی بات ہے, اس لیے لوگوں کو دعوت دیا. ہم لوگ سرکار غوث پاک کی جو 11ویں منائے ہیں, کس خوشی میں منائے جی؟ خاموش ہو گئے. غوث پاک کی محبت میں, غوث پاک کی محبت میں 11ویں منائے. اور 11ویں کیسے منائے؟ کھلائے پلائے, خود کھائے, دوسروں کو کھلائے, اور 11ویں منانے سے پہلے فاتحہ دلائے. اب بہت جنہ کا اعتراض بھی ہے 11ویں کہاں ہے, رسول اللہ منے تھے کیا؟ ابھی سوال پوچھتے میں سمجھ جانا, اللہ اس کے دماغ میں عقل دیا نہیں, کچڑ بنایا بول کے. عقل کے لڈو جب مولا بانٹ رہا تھا, میرے گھدے چڑھنے گیا تھا. غوث پاک کا زمانہ 5ویں صدی کا, سرکار کا زمانہ پہلا. اب غوث پاک آئے بعد میں, مصطفیٰ آئے پہلے, تو انہوں 11ویں کیسے مناتے؟ اچھا پوچھ لیا, احمقانہ سوال پوچھ لیا, اس کا بھی جواب ہے ہاں, سرکار 11ویں منائے. سبحان اللہ. بولو جی سبحان اللہ. سرکار 11ویں منائے. بولو 11ویں منائے. منائے نہیں منائے؟ منائے. معلوم آپ کو ایسا بول رہے ہیں؟ کیسا بول رہے ہیں جی؟ معلوم منائے بول کے, تو مطلب آپ کو معلوم ہے آل رسول بول رہے ہیں, بے شک. غلط نہیں بولتے, صحیح بولیں گے. بے شک. یہ عقیدے والوں کا ایمان ہے. سبحان اللہ. سرکار اللہ کو کون بھی نہیں دیکھا, جنت کو نہیں دیکھا, رسول بولے بول کے مانے. بے شک. یہ تو اللہ کان کا اللہ کو کون کو معلوم تھا؟ اللہ کسی کو پہچانتے کوئی اللہ کو؟ سرکار کو مانے تو اللہ کو مانے. تو آپ لوگ بھی وہی بول رہا بول کے بول رہے ہیں, تو یہ کافی ہے, سب سے بڑی دلیل ہے. آؤ میں انشاءاللہ حدیثوں سے دلائل دے دوں. اب اعتراضوں کی طرف آئیں گے انشاءاللہ.
मुद्दलिलन बातें हैं तो दलाइल की तरफ आएंगे। बोलने वाले बनते इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलना अकल से। जरूर। सुन के क्या है, हमारे बाप दादा को काना में बाला उठते थे, मुझे उठते नहीं। मुझे इतना सवाल पूछा कई को, शायद तुम्हारे काना में बाला नहीं है, तुम्हारे बाप दादा सबको है। तो बोला सुन सुन के पक्को गिर गए रे बाप, खाली सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना। बाद में आए तुम्हें, पहले हमें, अब तुम्हें सुनाते हमें सुनना। बेटा तू जिस मदरसे से पढ़ के निकला वो मदरसे का फाउंडर रहे मैं, और तू मदरसे की जो फाउंडेशन डाला खून कौन था मालूम? शैतान का छेला। समझ आया ना? आओ एतराज, 11वीं के बकरे को नाम लगाते ना गौसे पाक का बकरा बोल के नहीं लगाना, हराम शिर्क। क्या बोलता? टेक्निकली बातें बोलते। नौजवान बच्चे अच्छे हैं, आराम से सुनो तुम लोग, गौर से, बार बार नहीं मिलते ऐसे बात। टेक्निकली बहुत अच्छा लॉजिकल पॉइंट्स बोलता हूँ, याद रखो। दलाइल गिराइल इनके सामने काम आते नहीं। बड़े इतना क्या बोलते हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। समझ में आया ना? जैसे आदमी को जैसा समझ में आता वैसा सुना, जैसे को तैसा। अच्छे को अच्छा समझाना, खराब को खराबी समझाना, उन्हें जैसा समझता वैसा समझाना। गौसे पाक के नाम से बकरा छोड़ना शिर्क। मैं बोला अल्लाह के नाम से छोड़ा, छोड़ता अल्लाह के नाम से? हाँ छोड़ता ना, बकरीद में अल्लाह के नाम से छोड़ता। तेरा नाम लगा के देता ना रे। हमें तो गौसे पाक का नाम का छोड़ डाल दे, बाद में जुबा कर को खाते। तू तो खाए था मेरे नाम से, अब्दुल्ला के नाम से, जमालुल्लाह के नाम से, फी सबीलिल्लाह के नाम से। तेरा नाम लगाता ना, फिर अल्लाह के नाम से कब छोड़ा? और एक जन हजरत बोले 11वीं मनाना शिर्क। अच्छा अल्लाह की कब तो विलादत मनाया तू? अल्लाह का बर्थडे मनाया? कितना बड़ा आदमी रे भाई, अल्लाह का बर्थडे मनाता बोल के हाथा पकड़ लेना। परेशान हो जाता, अल्लाह पैदाश नहीं हुआ तो 11वीं मनाना शिर्क कैसे हुआ? सुभान अल्लाह। शिर्क वो है जो खुदा के बराबर किसी को बनाए या खुदा को करे और दूसरे को भी एजिट्यू करे, तो शिर्क का तो फतवा लगा है। 11वीं करना शिर्क, 12वीं करना शिर्क। तो क्या तो अल्लाह के वास्ते भी पैदाइश बर्थडे मना रहा था? नहीं मनाता? नहीं। फातिहा दिलाना शिर्क। मैं बोला अल्लाह पे फातिहा दिलाया बा बोल, तो अल्लाह को फातिहा दिलाया बोले तो आज से मैं फातिहा दिलाना बंद कर देता। समझ में आया ना? गौसे पाक की 11वीं का बकरा गौसे पाक के नाम से छोड़ना मना है, हराम है, शिर्क है, फतवे लगाते। और गौसे पाक 11वीं मने थे क्या? आज इसके बारे में दलील है, सुनते आप लोग अच्छा होश में है। हदीस के बातों है खोला, आराम से सुनना आप लोग। सियाह सित्ता की हदीस शरीफ, सियाह सित्ता की हदीस शरीफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शबे बारात मालूम है आपको? जी मालूम। इन्होंने मनाते, हमें हर बारात मनाते। जन्नत है जी मनाना सो, तुम्हें कितना मने तो क्या कर सकते हो? दोजख, अब मैं बोला तुम्हें नहीं मनाते तो दोजख पुकार रही, तार करा खा रही, उन्होंने मनाए तो फिर मैं कहीं को? सुभान अल्लाह। मेरा पेट कैसा भरना? अच्छी बात है, तेरा पेट भर ले भा, बहुत का सदका तू भी खा ले। समझा? हम खा रहे हैं तो जन्नत में जा रहे हैं, इन्होंने नहीं खा रहे तो दोजख में जा रहे हैं। बहरहाल कैसा कि अच्छा हो रहा, दोजख भी खा रही है, बहुत का सदका। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शबे बारात के दिन अल्लाह तबारक व तआला इबादत गुजार बंदों की नेकियां, उनके गुनाहों को बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा माफ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया बनी कल्ब की बकरियां। क्या फरमाया? बनी कल्ब की बकरियां। बनी कल्ब की बकरियां। अगर से बकरी पर किसी का नाम लगाना शिर्क हराम होता तो मुस्तफा क्यों लगाते? सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया बनी कल्ब की बकरियां, तो मतलब मुस्तफा आशिकों के लिए दलील देगी, आशिकों ऐसे लोग भी आएंगे। सरकार फरमाते तो जमीन की मट्टी के तिनकों के बराबर, समंदर के खतरों के बराबर
فرما دیتے, بعض جگہ فرما بھی دیا ہے, لیکن جب لوگوں کے بارے میں جب بات آئی تو مصطفیٰ نے کہا بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر. تو اللہ کے رسول جانتے ہیں میرے عاشقوں کے ایمان پر خطرہ اٹھے گا, میرے عاشقوں کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی. تو مصطفیٰ ہمیں بچانے کے خاطر فرمائے, مصطفیٰ سب جاننے والے آقا, قیامت کی صبح تک ایسے چھیڑے آنے کا خبر دینے والے آقا کہ یہ نہیں جانتے, اعتراضات نہیں جانتے, سب جانتے ہیں. تو فرمایا بنی کلب کی بکریاں, تو سرکار نے دلیل دے دی کسی جانور پر کسی کا نام لگانے سے وہ حرام نہیں ہوتا, جائز ہوتا ہے. تو ایک بنی کلب قافلے کا نام جانوروں پر لگانے سے وہ بکرا حرام نہ ہو سکا. تو مجھے کہنے دو, نبی کے آن, مصطفیٰ کے نبوت کے چشم و چراغ, ولایت کے دری عبد القادر جیلانی کے نام سے بکرا چھوڑنا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. معزز حاضرین اکرام, اس سے ایک دلیل ثابت ہو گئی, غیر اللہ کے نام سے بکرا نہیں چھوڑنا بولتے ہیں, یہاں ثابت ہو گیا. حدیثاں کم پڑھتے, ایک فضائل اعمال بغل میں پکڑ لے کے سب کچھ سکھانے جاتے. ارے حدیثوں کے انبار ہے. موسیٰ علیہ السلام بولے میں 70 اونٹ کتاباں علم کے جانتا ہوں, کتابوں کا علم جانتا ہوں. اللہ فرمائے کچھ بھی نہیں جانتا موسیٰ, تو ایک فضائل اعمال پڑھا تو پورا جان لیتا. ایک جنے مفتی صاحب تھے, مدن پلی کو گیا تھا میں پرسوں, حال مفتی صاحب ہے, تقریر تھی میری مسجد میں, اور مسجد میں جو امام ہے انہوں نے, اور مفتی صاحب ہے انہوں کیا ایک شرط پہ نوجوان بچے بولے صاحب کا بیان ہونا, بولے تو نہیں ہمیں نہیں مانتے. بولے تو اچھی بات ہے, تمہیں مسجد میں اجازت نہ کو دو, ہمیں باہر اسٹیج لگا کے ہنگامہ کرتے ہو. بولے مجبوراً ماننا پڑا, لیکن ایک شرط رکھے, ہاں ہمیں اجازت دے دے, لیکن ایک شرط, ہمارے مفتی صاحب بھی آتے ہیں. بولے اچھی بات, بلا لو. تو میں جیسا مسجد میں گیا, مفتی صاحب کا بیان چل رہا تھا, میری جیسی انٹرویو ہوئی, مفتی صاحب کا بیان بند ہو گیا. بولا مفتی صاحب ہے بھائی بیان دے رہے. اب میں واچ لگا رہا تھا, کھڑے ہو گئے, اتنے میں بولے آئیے حضرت. بولے, میں بولا اچھی بات ہے. میں ہاتھ میں واچ لگا کے خرخ اپنا سمیٹ کے مجلس کو چیرتا ہوا جا کے کرسی پہ بیٹھا. بیان چالو ہو گئے حضرت. میں جیسا کرسی پہ جا کے بیٹھا, ان کو معلوم ہے کیا ہوا, خاموش ہو گئے, درود پڑھنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بولے پڑھو, بول کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں خاموش ہو کے دیکھ رہا ہوں کیا ہو گیا اسے, اچانک بیان دیتا دیتا بند کر دیا, اور کرسی میں بیٹھتے میں. پھر غوث پاک کی نظریں کروں ہوئی, دل میں خیال آیا شیر کی جب انٹری ہوتی ہے گیدڑ بھاگ جاتے. اب یہاں غوث پاک کا شیر بیٹھا تھا, ابھی گیدڑ کی مجال کہاں پکار سکے. ایک دہاڑ شیر کی پڑ جائے تو گیدڑ زمین چاٹ لے گا. بیان دیا, 5 منٹ بیان ختم کر کے بھاگنے لگا, تو ہمارے بچے کیا کرے, خطرناک تھے, پکڑ لیے. نہیں, سن کے جانا, سن کے جانا. نکو میں ہاتھوں, اب ذرا ضرورت ہے, ذرا اب بھی بڑے کا کھاک آیا, ہضم ہونا نہیں, ذرا تیل تو اتنے خود بکے نا جی 1.5 گھنٹہ. اب سننا. بولے تو جو آدمی میرے بیان سے اعتراض کرا تھا, میرا بیان نکو بول کے, وہ آدمی بولا مولانا بیٹھو. مجھے نہیں معلوم تھا, بعد میں معلوم ہوا. بٹھائے. تقریر جیسے شروع ہوئی, اس میں 3 حصہ وہ لوگ تھے, 2 حصہ ہمارے لوگ تھے. میں حقیقت بتا رہا ہوں. بولے تو نہیں ہمیں نہیں مانتے. بولے تو اچھی بات ہے, تمہیں مسجد میں اجازت نہ کو دو, ہمیں باہر اسٹیج لگا کے ہنگامہ کرتے ہو. بولے مجبوراً ماننا پڑا, لیکن ایک شرط رکھے, ہاں ہمیں اجازت دے دے, لیکن ایک شرط, ہمارے مفتی صاحب بھی آتے ہیں. بولے اچھی بات, بلا لو. تو میں جیسا مسجد میں گیا, مفتی صاحب کا بیان چل رہا تھا, میری جیسی انٹرویو ہوئی, مفتی صاحب کا بیان بند ہو گیا. بولا مفتی صاحب ہے بھائی بیان دے رہے. اب میں واچ لگا رہا تھا, کھڑے ہو گئے,
اتنے میں بولے آئیے حضرت, بولے میں بولا اچھی بات ہے. میں ہاتھ میں واچ لگا کے خرخ اپنا سمیٹ کے مجلس کو چیرتا ہوا جا کے کرسی پہ بیٹھا. بیان چالو ہو گئے حضرت. میں جیسا کرسی پہ جا کے بیٹھا, ان کو معلوم ہے کیا ہوا, خاموش ہو گئے, درود پڑھنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بولے پڑھو, بول گئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں خاموش ہو کے دیکھ رہا ہوں کیا ہو گیا اسے. اچانک بیان دیتا دیتا بند کر دیا اور کرسی میں بیٹھتے میں. پھر غوث پاک کی نظریں کرم ہوئی, دل میں خیال آیا سبحان اللہ شیر کی جب انٹری ہوتی ہے گیدڑ بھاگ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں غوث پاک کا شیر بیٹھا تھا, اب ایک گیدڑ کی مجال کہاں پکار سکے. سبحان اللہ. ایک دہاڑ شیر کی پڑ جائے تو گیدڑ زمین چاٹ لے گا. بیان دیا, 5 منٹ بیان ختم کر کے بھاگنے لگا تو ہمارے بچے کیا کرے, خطرناک تھے, پکڑ لیے. نہیں, سن کے جانا, سن کے جانا. نکو میں ہاتھوں اب ذرا ضرورت ہے, ذرا اب بھی بڑے کا کھا کو آیا سو حضم ہونا نہیں, ذرا تیل تو اتنے خود بکے نا جی 1.5 گھنٹہ. اب سننا بولے تو جو آدمی میرے بیان سے اعتراض کرا تھا, میرا بیان نکو بول کے, وہ آدمی بولا مولانا بیٹھو. مجھے نہیں معلوم تھا, بعد میں معلوم ہوا. بٹھائے. تقریر جیسے شروع ہوئی اس میں 3 پو حصہ وہ لوگ تھے, پو حصہ ہمارے لوگ تھے. میں حقیقت بتا رہا ہوں. جیسا تقریر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ مسجد میں سبحان اللہ کے نعرے لگانے والے وہی تھے. سبحان اللہ. نعرے لگائے نہیں, بلکہ جب تقریر ختم ہو گئی سب سے پہلے آ کر پوا پڑھ کر بوسا دینے والے بھی بولتے. سبحان اللہ. میں نے دیکھا واہ سبحان اللہ, وہ منظر دیکھ کے بھاگنے لگا. مولانا سے کوئی ملے نہیں, ان کے درمیان نہیں ملے. اور جو آدمی میرے آنے سے اعتراض کرا تھا, ڈھلمل تھا, انہوں نے مجھے گلے سے لگایا, میرے پیشانی کو بوسا دیا, بولا واقعی شیر کا بچہ ہے. سبحان اللہ. آپ کے والد ہیں؟ میں بولا ہاں الحمدللہ. آپ کے والد کو ادباً میرا سلام کہنا. میں بولا کیوں حضرت؟ بولوں گا انشاءاللہ. آپ جیسے شیر کو پیدا کیا. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ میری شان نہیں ہے, میرے خاندان میں جو غوث پاک ہے ان کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کی شان ہے تو ان کا صدقہ ہے جو آج ہم پوتے ان کا کھا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو جب ہم بولتے ہیں تو ہم خود سے نہیں, غوث پاک کا کرم ہوتا ہے تو بولتے ہیں. سبحان اللہ. 11ویں مصطفیٰ کرے تھے کیا؟ تو پوچھنا حضرت, مدینہ المنورہ میں 10 سال تک یہ روزے ہر سال مصطفیٰ کا ماحول چلتا تھا, 2 بکرے ذبح کرتے تھے. اب 11ویں ثابت کرنا ہے, بات ہمارے خاندان کی. ارے اہل سنت والجماعت کسی ملا کی باتوں سے نہیں چلتی, رسول اللہ کی باتوں سے چلتی ہے. سبحان اللہ. اہل سنت والجماعت کسی ملا کی بنائی ہوئی جماعت نہیں, بلکہ اللہ کے نظر کرم سے مصطفیٰ کی بنائی ہوئی جماعت ہے. ہمارے پاس مدلل دلائل ہے, تو جس طرف سے بھی آئے گا اس طرف سے ہماری تلوار تیز ہے, کٹ کر جائے گا. 11ویں ثابت کرو تو احمق ہے. بچہ میرا پیدا ہوا تو میں خوشی میں اس کے لوگوں کو لڈو بانٹتا ہوں. میرا بچہ پیدا چھوا نہیں, میری شادی چھوئی نہیں, مجھے بچہ پیدا ہوتا بول کے لڈو بانٹتا ہوں. بات دیکھو جی, مجھے بچہ پیدا ہوتا بول کے لڈو بانٹتے نہیں, ہوا تو بانٹتے نا جی. ابھی کیسا سوال جی؟ رسول اللہ 11ویں منے تھے کیا؟ غوث پاک عائش نہیں, 11ویں منے تھے کیا؟ 11ویں کہیں کو منا دے, سرکار غوث پاک کی ولادت کی خوشی میں منا رہے. صحیح بات ہے نا, ان کی آنے کی خوشی میں لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں, 2 لوگوں کو کھلا رہے ہیں. منے تھے کیا؟ اب میں بولا کیسا منیں گے؟ اچھا نہ کوئی سرکار تک غوث پاک منے تھے کیا 11ویں؟ میں بولتا ہوں آبا کیک لا, میرا برتھ ڈے ہے, کاٹتا ہوں. بولتا ہوں جو محبت والا ہے لاکھوں کاٹتا, لے صاحب ہمیں محبت سے لائے نظرانہ. نہیں کوئی چاہنے والا ہے مرشد کا برتھ ڈے منا سکتا, مرشد کی پیدائش کی خوشی منا سکتا ہے جو محبت والا ہے. کہ آج ہمارے مرشد پیدا ہوئے جن کی طرف سے اللہ تعالیٰ میری گمراہی سے بچایا ہے, غلط راستوں سے بچایا ہے, سمجھ میں آیا نا, تو منا سکتے, خوشی منا سکتے ہیں. اب غوث پاک منے تھے کیا؟ اچھا غوث پاک کی بات بتا کے میں سرکار تک جاؤں گا. وہ 2 بکرے یاد رکھو, بتانا پھر مجھے, میں بولنے والا مجھے یاد نہیں رہتا, تمہیں کچھ یاد رہنا. غوث پاک 11ویں منے تھے کیا؟ تو غوث پاک کے چاہنے والے, چلو غوث پاک کی منے سو 11ویں,
غوث پاک بھی 11ویں منائے گی، دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے. یہ 11 والے پیر کئی کو نام پڑا ان کو بول 11ویں والے پیر وہ. غوث پاک خود 11ویں مناتے تھے. سبحان اللہ. لوگ آ کر بولنے لگے اے غوث پاک آپ کے چاہنے والے بہت دور دراز سے آتے تھے، اب تو فلائٹاں ہیں کاراں ہیں، جب ویسے نہیں گدے گھوڑے پہ آنا دور دور سے، مہینے کا سفر، دنوں کا سفر، اتنا دور سے آئے تو غوث پاک کے زیارت کے واسطے غوث پاک نہیں ملتے تھے، دین کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے. دین کی تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ کافروں کو کلمہ پڑھانا، مسلمانوں کو نمازاں بلانا تبلیغ نہیں ہے. سمجھے؟ سمجھ میں آیا؟ تم صحیح انگریز کی اولاد ہو، سچے امریکن ہو، سچی سعودیہ کا ریال کھاتے ہو تو کافر کو مسلمان بناؤ. میں مانتا ہوں مسلمان بناؤ. یہ من گھڑت باتاں آپ کو سمجھ میں آیا؟ مسلمانوں کو بولتے آؤ نماز کو آؤ، تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. کیا تبلیغ؟ تبلیغ تبلیغ کیا معلوم آپ کو؟ تبلیغ کا معنی کافروں کو جا کر اسلام میں لانا، خود پتھر کھانا، لوگوں کے لیے دعا کرنا. یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. غوث پاک جاتے تھے، مریداں بولے غوث پاک ایسے ماحول ہے تو غوث پاک بولا اچھی بات ہے بھائی، ایک دن مقرر کر دو مہینے میں، اس دن میں جہاں بھی ہوں اس دن میں وہاں پہ آ جاؤں گا، سب کو اعلان کر دو. کیا؟ چاند کے 11 تاریخ کو عبد القادر جہاں بھی ہوں گے اس دن بغداد میں ضرور ملیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی؟ چاند کی 11. چاند کی 11 تاریخ کو اعلان ہو گیا. پورے لوگ ہجوم سے 11ویں شریف یعنی 11 تاریخ کو غوث پاک کی بارگاہ میں آتے، ملاقات کرتے، قدم بوسی لیتے اور ان کی بارگاہ میں ان کے چہرے والضحیٰ کے نور کو دیکھتے رہتے، سبحان اللہ. تکتے رہتے. غوث پاک واز فرماتے، بیان فرماتے. بیان ہونے کے بعد جو لوگ دور دراز سے آئے ان کے لیے لنگر پکاتے، سبحان اللہ. اور سب کو کھلاتے. سبحان اللہ. یاد رکھو پہلے کیا ہوتا؟ ملاقات، بعد میں بیان، بعد میں لنگر. بولو جی لنگر. یہ ذرا لائٹ کم کرو جی، لائٹنگ بہت ہے. ادنا نہیں دکھ رہے پیچھے والے. کیا ہے؟ لنگر پکاتے غوث پاک، کھلاتے. اب بہت سے لوگ بولتے 11ویں غوث پاک کرے تھے کیا؟ تو جو انسان وہاں جا کر لنگر کھا کے آ رہا تو لوگ بولتے کہاں گیا تھا اتنے دن؟ آیا اس نے؟ تو بولے 11ویں والے کے پاس گیا تھا، 11ویں والے کے پاس گیا تھا. غوث پاک ہر چاند کی 11 تاریخ کو لنگر پکاتے. لنگر پکانے سے پہلے فاتحہ دلاتے، فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلاتے، خود کھاتے. تو ہم سنیوں نے دیکھا ہر چاند کی 11 تاریخ کو ہماری طاقت جت کی ہے وہ کر سکتے ہیں. اے غوث پاک چاند کی 11 تاریخ کو کرے نہ کرے تو کم سے کم سال میں ایک بار 11ویں کے مہینے میں آپ کی سنت کو برقرار رکھیں گے. اسی خوشی میں رحمان صاحب کے گھر میں 11ویں کی لنگر غوث پاک کی سنت سے کھائے اور یہاں پر انہی کا پوتا انہی کی سنت ادا کرتا ہوا آپ لوگ ان کے مرید بن کر آئے ہیں. غوث پاک کی جگہ سنبھال کر وہ بیان وہاں دیتے تھے، آج میں بیان یہاں دے رہا ہوں. میں دادا کی سنت ادا کر دیا، آپ مریدوں کی سنت ادا کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، نعرہ غوث، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن. معزز حاضرین ملت اسلامیہ، غوث پاک سے 11ویں ثابت ہو گئی. خود غوث پاک کرتے تھے تو 11ویں والے پیر کیسا پڑا؟ اس طرح نام پڑا ان کا. سمجھ آیا؟ خوشی میں لوگ جمع ہوتے، غوث پاک سے ملاقات کرنے کا نام 11ویں ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ آ گیا نا؟ تو لوگوں کو جو کھلا تھے غوث پاک کی سنت ہے، نکو ڈرو، غوث پاک کی سنت ادا کر رہے ہیں آپ لوگ. بلا مثال تمثیل 2 بکرے سرکار اپنے نام، اپنے امت کے نام سے، اپنے خاندان کے نام سے ذبح کرتے. سبحان اللہ، خاندان کے نام سے. سبحان اللہ. کب؟ بکرے ذبح کرتے. ذبح کر کے کس کے نام پہ؟
اپنے خاندان ہر سال 2 بکرے ذبح کرتے اپنے نام سے, اپنے خاندان کے نام سے یا اپنی امت کے نام سے. 2 بکرے ذبح کرتے. مجھے بتا غوث پاک سرکار کا خاندان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. بے شک ہے صاحب. اب سرکار کو معلوم نہیں ہے کہ غوث پاک آنے والے ہیں؟ سبحان اللہ. غوث پاک آنے والے ہیں کہ سرکار کو نہیں معلوم؟ سرکار یہ جانتے ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اس حالت پر کہ سیدھے ہاتھ میں ایک کتاب اور دائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آ کر کہنے لگے صحابہ مجھے یا رسول اللہ یہ کیا کتابیں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ کتاب جو میرے سیدھے ہاتھ میں ہے یہ تمام جنتیوں کے نام اور ان کے باپ کے نام اور ٹوٹل ہے. سبحان اللہ. قیامت کی صبح تک جتنے جنتی آنے والے ہیں اور ان کے باپ ان کے خاندان کا نام اور نیچے ٹوٹل بھی لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. دوسری کتاب یہ کون سی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں دوزخیوں کے نام ان کے باپ اور ان کے خاندان کے نام اور ٹوٹل. مجھے ایک بات بتاؤ, میتھمیٹکس میں ٹوٹل کب کرتے ہیں؟ جبکہ حساب کمپلیٹ ہو. جی صحیح بات ہے نا جی؟ جی سن رہے آپ لوگ؟ جوش نہیں ہے آپ لوگ؟ آپ ٹوٹل کب کرتے ہیں ہم لوگ میتھمیٹکس میں؟ کتاب کمپلیٹ ہو جب حساب کلوز ہو جاتا تب اس کا ٹوٹل کرتا. اب سرکار فرمانے ٹوٹل ہے مطلب جتنے جنت میں جانے والے ہیں ان کا 100 کا نام آ گیا. چاہے غوث کے صدقے میں جائیں, خواجہ کے صدقے میں جائیں, شفقت سے جائیں, ایمانداری سے جائیں, نماز کے ذریعے, روزے کے ذریعے, حج کے ذریعے, زکات کے ذریعے, ولیوں کے سہارے, نبیوں کے سہارے, غوث کے سہارے, خواجہ کے سہارے, گنہگار ہو شفقت کے سہارے, شفاعت کے سہارے, جس کے بھی سہارے, جتنے بھی جنت میں جانے والے ہیں ان کی تمام لسٹ تیار ہو گئی. سبحان اللہ. اور اس کا ٹوٹل حساب اب اس میں نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا. سبحان اللہ. یہ کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں تو معلوم کیا ہوا کہ سرکار نے قیامت کی صبح تک آنے والے تمام جنتیوں میں نام نہیں پڑے ہوں گے. ضرور پڑھیں. سرکار کے ہاتھ میں جب کتابیں کے سرکار نہیں پڑے ہوں گے, دوزخی کون ہوں گے نہیں پتا ہوگا, کہ جنتی کون ہے پتا نہیں ہوگا. بے شک سرکار کو پتا ہے کہ جنتی کون ہے, دوزخی کون ہے, تو پتا چلا مصطفیٰ یہ جانتے ہیں میرے وفادار کوئی ایسے بھی ہے جو 11ویں کے صدقے میں جنت میں جائیں گے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو جھنڈے کٹے کے بیان سننے کے وجہ سے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. بہرحال جس وجہ سے بھی ہو جنت میں جائیں گے. وہاں لکھ دیا گیا تو سرکار یہ جانتے ہیں کون جنتی ہے کون دوزخی. تو سرکار کو یہ معلوم ہوگا یہ اعتراض کرنے والے کون ہیں, یہ جہنم میں کس